اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ عدالتیں اس کا آ کے نوٹس لیں، تو آپ کو کیسی آپ کی یہ پوزیشن ہے اور کس طرح کی آپ یہ بات چیت کرتے ہیں؟ میں آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ عمران خان اور ان کی پارٹی اگر تو یہ شعوری طور پہ کر رہے ہیں تو پھر یہ کھلے طور پہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، اور اگر یہ لاشعوری طور پہ کر رہے ہیں تو سیاست کا جو معاملہ ہے اس میں احتیاط بھی لازم ہوتی ہے۔ اگر آپ میں ایگریشن ہے تو ایگریشن فار ویلفیئر آف پیپل ہونی چاہیے، اگر آپ میں ایگریشن ہے تو پھر سوشل جسٹس کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ کی دور حکومت میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کا قتل ہوا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بدترین مثال آپ نے قائم کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹے دروغ اور بے بنیاد مقدمات کی بیسس پر آپ نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی۔ آپ اور آپ کی پارٹی سوائے لوگوں کی عزتیں اچھالنے اور ان کے اوپر الزامات لگانے کے سوا نتھنگ گڈ واز ڈن، کچھ بھی بہتر نہیں کیا۔ اور آج آپ یہ اس بات کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں کہ اب آپ عدلیہ اگر انصاف کرے گی اور وہ اپنے فیصلے کرے گی تو آپ کہیں گے کہ جی یہ تو ججز کے کہنے پر۔ اب کل جب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو فیصلہ آیا، آج میں نے سنا ان کو، اب آپ نے اپوائنٹ کیا تھا، کنسلٹیشن تھی، اس کنسلٹیشن میں آپ کے سامنے آپ کے پاس نام تھے، ان ناموں میں آپ نے فیصلہ کرنا تھا کہ آپ نے کن کو اپوائنٹ کرنا ہے۔ تو کیا بحیثیت سیکرٹری پیٹرولیم ان کی سروس آپ کے سامنے تب نہیں تھی؟ آپ وزیر اعظم تھے۔ آج آپ کی اس پریس ٹاک میں آپ کا بغض جھلک رہا تھا، آپ کی بالکل باعث آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے، آپ نے یہ وتیرہ بنایا ہے۔ بھلے سے وہ سپریم کورٹ فیصلہ دے، وہ جب 5 ممبر بینچ نے فیصلہ دیا جس میں آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، جس میں جسٹس منیب فاروق تھے، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن تھے، جس میں جسٹس مندوخیل تھے، اس فیصلے میں آپ نے جب فیصلہ آپ کے خلاف آیا تو آپ کی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ججز کو، ان کی فیملیز کو، ججمنٹ پر بات نہیں تھی، ان کے اوپر بے بنیاد الزامات، ان کے اوپر آپ نے ٹرولنگ کی، سوشل میڈیا ٹرینڈز بنائے، بے تحاشا آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر بھی اسی طرح سے جیسے آج الیکشن کمیشن کے اوپر آپ نے کہا، یعنی کرنا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اتنی زیادہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس کیمپین کے ذریعے ملائن کیا جائے اور پریشر ڈالا جائے کہ آپ کے جو جرائم ہیں ان کے اوپر پردہ پڑے۔ آپ کے آئینی جرائم بھی بہت بڑے ہیں۔ آپ نے جو یہ زیادتیاں کی ہیں، جس میں آپ نے جب آپ کی گورنمنٹ گئی اس وقت کی جو صورتحال تھی وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، لیکن میں آج پریسائزلی الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ تھا کیا؟ الیکشن کمیشن نے آپ کے خلاف یہ فیصلہ دیا کہ آپ نے ایک مس ڈیکلریشن کی ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے یہ کہا کہ میں نے یہ جو تحفہ تھا، ایک خطیر رقم، اس کی ایک بیش بہا قیمتی تحفہ، اور اس تحفے سے وصول ہونے والی رقم فلاں اکاؤنٹ میں دی، اور اس اکاؤنٹ میں دینے کے بعد وہ ریاست پاکستان کے ایکسچیکر کے پاس، تو آپ کی یہ تینوں باتیں جھوٹ تھیں۔ نیدر اس اکاؤنٹ کے اندر کوئی ایسی ٹرانسمیشن ہوئی، اور نہ ہی آپ نے اس تحفے کی مالیت جمع کرائی، اور نہ ہی آپ نے اس کو ڈکلیئر کیا۔ یہ کوئی 5-10 ہزار، کوئی لاکھ 2 لاکھ کا تحفہ تو تھا نہیں، یہ تحفہ تو تھا کروڑوں روپے کی قیمت کا، اور جو آپ نے اس کے اوپر آپ کا یہ آپ کے اوپر ایلیگیشن ہے۔ سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کی کوئی چوری پکڑی جاتی ہے، جب آپ کی یہ آپ کا صادق اور امین نہ ہونا ثابت ہوتا ہے، جب آپ کے خلاف ایک مقدمے کے اندر کوئی عدالت یا کوئی ٹریبیونل یا کوئی کمیشن کوئی فیصلہ دیتا ہے، تو آپ فوری طور پر اس پہ بیٹھے پریزائڈنگ پرسن کے خلاف آپ ایک اٹیک قائم کرتے ہیں۔ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی اپنی جو ایک صورتحال کو کھڑا کیا، اس وہ بھی سب کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کی پچھلی 5 ماہ کی کیمپین، آج آپ کہتے ہیں جی بیک ڈور بات چیت، بیک ڈور بات چیت، دن بھر آپ منتیں کرتے ہیں، آپ کے لوگ منتیں کرتے ہیں، میں بتا سکتا ہوں کہ کون کون کرتے ہیں اور کیسے کیسے کرتے ہیں، اور آپ کے بھی علم میں ہے، ہمارے ساتھ بھی آپ کے لوگ رابطے میں آ جاتے ہیں، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی دن بھر جب آپ کی وہ منتیں ترلے جاری رہتے ہیں، اور شام تک جب وہ کنکلوڈ نہیں ہوتی کہ آپ کی بات غیر آئینی ہے، اور وہ آپ کی ان غیر آئینی خواہشات پہ اور آپ کی ان کوششوں پہ وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، تو پھر اس کے بعد آپ کا گالی بریگیڈ آ کے بیٹھتا ہے، آپ خود اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور آپ آ کے ان کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا جو یہ کنڈکٹ ہے، یعنی جس میں آپ کو الوپ کر رہے ہیں ان اداروں کو جن کا آئینی کردار یہ ہے کہ وہ پولیٹکس سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں، ملک کی سیاست کے ساتھ ان کا دخل نہ ہو، ان کا آئینی کردار یہ ہے
कि वो पाकिस्तान की सियासत को अपने तौर पर चलने दें। आप ये कहते हैं, बरमला कहते हैं, पब्लिकली कहते हैं, और आप कहते हैं ये मेरा बयानिया है, आप कहते हैं कि न्यूट्रल रहना जुर्म है, आप ये जुर्म कर रहे हैं। यानी आपकी सपोर्ट करें तो वो सब लोग ठीक हैं, वो मुहिब्बे वतन हैं, और वो आपके वो सिपा सलार बन जाएं जो बिल्कुल आपकी उस कमान के ऊपर खड़े हों कि अगर वो कि आपकी अतात के लिए उन्होंने ये इस ओहदे पर वो बैठे। ये किस किस्म की आपकी पॉलिटिकल नैरेटिव है, किस किस्म की आपकी एक पोजीशन है? आपने ये पूरी कहानी जो घड़ी, इस कहानी के पीछे मकसद क्या है? आज आप ये कह रहे हैं कि ये जो इदारे जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेके इलेक्शन कमीशन तक कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आपके खिलाफ कोई फैसला आ जाए उसके खिलाफ आप एक पूरा महाज खड़ा कर देते हैं। सो मैं आज प्लेनली सिर्फ दो बातें करना चाह रहा हूँ, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये दो बातें कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका इरादा ये है कि आप अपनी प्रेस टॉक्स के साथ, अपनी सोशल मीडिया ब्रिगेड के साथ, वो लोग जो बैठे हैं अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं और उनको उनकी जिम्मेदारियों से आप इस तरह से डरा कर, तो माइंडेड आप, हमें आपकी बहादुरी का पता है आप कितने बहादुर हैं। एक शख्स जो कि जिसकी पूरी की पूरी तारीख हमारे सामने है, सियासी तारीख हमारे सामने है, किस कंट्रीब्यूशन की आप बात करते हैं, किस जद्दोजहद की बात करते हैं? क्या इल्ज़ाम लगाना जद्दोजहद होती है? क्या झूठ बोलना जद्दोजहद होती है? क्या बैसाखियों पर चढ़ के हुकूमत तक पहुंचना जद्दोजहद होती है? क्या लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज को नैब के जरिए ट्रिम करना और उनको अपनी मदद के लिए साथ शामिल करना जद्दोजहद होती है? क्या जहांगीर खान तरीन साहब के जहाज पर लाए गए मेम्बरान ये जद्दोजहद थी? क्या जद्दोजहद ये होती है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग्स करें? क्या जद्दोजहद ये होती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी कराची के अंदर जिसकी स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफिक बेस होल्ड थी, उसके अंदर आपकी जिस तरह से इमदाद हुई और जैसे आपकी वहां पर एवोल्यूशन की गई, किसी से ढकी छुपी है? कोई पुरानी तारीख नहीं है। मैं पिछली बात नहीं कर रहा, मैं आज की मौजूदा डिस्पेंसेशन की बात कर रहा हूं कि आपकी अपनी जो शनाख्त है, वो शनाख्त जिस जदोजहद का आप जिक्र करते हैं, जी आए मैंने बड़ी जदोजहद की और मैं बड़ा मैं लड़ता रहा और मैं करता रहा और जदोजहद, ये आप अगर आपकी जदोजहद की टोटल कहानी है तो ये कहानी है, इसमें कहाँ पर आपकी जदोजहद क्या? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाए। जब फैसला उनके खिलाफ आता है तो वो इदारों के खिलाफ बयानात देना शुरू कर देते हैं। उनका मजीद कहना था कि आज़म सवाती ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है झूठ बोला। आज़म सवाती ने अदलिया पर तनकीद भी की और साथ नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।